مولا سید سجاد کا جو لفظ ہے سجاد، اسی کو اگر آپ ذہن میں رکھیے تو ہمارے تمام مطالب انہی حروف کے ارد گرد ہی رہیں گے۔ جو سجاد میں سین ہے، جو سجدے کی علامت ہے، جو سجود کی علامت ہے، آقا سید سجاد کے سجدے ہوں، نمازیں ہوں، عبادتیں ہوں، اس کے بارے میں خود پانچویں سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ کان علی بن الحسین یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعۃ تطوعا کما کان یفعل امیر المؤمنین علیہ السلام۔ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا امام سید سجاد دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور 1000 رکعت کو انسان ادا تو بہت آسانی سے کر جاتا ہے کیونکہ صرف صفر کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا یہ کیسا مرحلہ ہوتا ہے تو شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھ کے محسوس کیجئے گا، اور یقیناً آپ نے کی ہوں گی محسوس کہ جب انسان 100 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مولا سید سجاد روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے، اور یہ نماز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی، اور اتنی شوق کے ساتھ، اتنی طلب کے ساتھ انسان نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں عشق معبود موجود نہ ہو۔ مولا سید سجاد کے دل میں اور تمام ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق توحید، وہ عشق عبادت موجود تھا کہ جس کے بعد 1000 رکعت نماز پڑھنا بھی ان کے لیے آسان تھا۔ یہ تو دن کی کوتاہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں 1000 سے زیادہ انسان رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، ورنہ اگر دن طولانی ہو جاتا تو ان کی نمازیں بھی طولانی ہو جاتی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ اور شہید محسن نقوی نے تو کسی اور انداز سے آقا سید سجاد کی شان بیان کی، توجہ فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجع کی دکانیں ہیں۔ گریہ کیا ہے مولا سید سجاد نے، کبھی مصائب ابا عبداللہ پر، کبھی خود خوف خدا کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجع کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ آقا سید سجاد کی نمازیں وہ ہیں کہ انسان اس وقت تک ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک عشق معبود، عشق خدا موجود نہ ہو۔ اور پھر مولا سید سجاد کی نماز کی کیفیت عجیب ہوتی تھی کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی تھی مولا لرزنے لگتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ کس بات کا خوف ہے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ سلطان السلاطین نے آواز دی ہے، سلطان السلاطین نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے، لبیک کہنا ہے۔ اور جب وضو فرماتے تھے تو اس قدر گریہ کرتے تھے کہ وضو کی پانی کے اندر مولا کا اشک جاری ہو جاتا تھا اور وہ مل جایا کرتا تھا۔ پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ مولا سید سجاد کی جب نماز شروع ہوتی تھی اور پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر پہنچتے تھے تو اس آیت کو تکرار فرمایا کرتے تھے، مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو وہ کیفیت نہیں معلوم کہ مولا سید سجاد کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی۔ اگر اس کا عشر عشیر اور اس کا بھی عشر عشیر دیکھنا ہو تو آیت اللہ بہجت کی چھوٹی سی نماز کو دیکھیے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کے اندر اہل بیت سے محبت رکھنے کے بعد وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اہل بیت میں ہوتی تھی۔ تو مالک یوم الدین کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ مولا سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں تو عام طور پر بزرگان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور جو زاہد نما افراد ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لباس کی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ امامہ ان کا کیسا ہو، لباس ان کا کیسا ہو، ابا ان کی کیسی ہو، ردا ان کی کیسی ہو۔ لیکن مولا سید سجاد جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی ردا گر گئی اور اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ کسی نے نماز ختم ہونے کے بعد مولا سوال کیا کہ مناسب ہوتا کہ آپ اپنی ردا
کو اپنے دوش پر رکھتے اور پھر نماز کو جاری رکھتے. کہا تجھے معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا, میں کس کی بارگاہ میں کھڑا رہ کے نماز پڑھ رہا تھا. اس کی طرف توجہ نے مجھے ساری طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا اور میں غافل ہو گیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حتیٰ واقعہ یہ ملتا ہے کہ مولا سید سجاد نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور مولا کا بچہ اس آگ کی طرف آگے بڑھ گیا. یہ روایت کی جملہ یہ ہے کہ کنواں موجود تھا اور کنویں کی طرف وہ بچہ آگے بڑھ گیا اور کنویں میں گر گیا. لوگ پریشان ہو گئے, آقا سید سجاد کو آوازیں دی کہ آپ کا بیٹا گر گیا ہے. مولا سید سجاد کو آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی. اس قدر توجہ تھی پروردگار کی محبت کے اندر, ان کی عبادت کے اندر. اور پھر یہ آپ کو اگر توجہ محسوس کرنی ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنا غرق ہو جائے عبادت کے اندر, اتنا غرق ہو جائے سجدہ معبود کے اندر, تو یہ محسوس کیجئے گا کہ جب یوسف گزر رہے تھے اور مصر کی عورتیں اس حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی تو انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب عشق مجازی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر عشق حقیقی میں جو مبتلا ہو پھر اس کی کیا حالت ہوگی. لہذا آقا سید سجاد کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر چونکہ ولی خدا ہیں, حجت خدا ہیں, امام وقت تھے, اس لیے فوراً کنویں کے قریب گئے اور کنویں کو اشارہ کیا تو کنویں کا پانی ویسے ہی ابھر آیا کہ جیسے فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازے میں شک بنا تھا, جیسے دیوار شک ہوئی تھی, ویسے ہی اشارہ کرتے ہی سارا پانی اوپر آیا اور مولا سید سجاد نے اپنا بیٹا اپنی گود میں لیا اور سجدہ معبود انجام دیا. تو مولا سید سجاد کی نمازیں دیکھیں تو واقعی انسان کو یقین پیدا ہوتا ہے ذات پروردگار پر. یہ ہستیاں وہ ہے کہ جو انسان کو خدا تک ملاتی ہیں. اور پھر مولا کی دعائیں دیکھیں, صحیفہ کاملہ جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے, بہترین کتاب ہے. اور یہ کتاب وہ ہے کہ آیت اللہ مرشد نجفی نے, ایک بڑے اہل سنت عالم دین جو مصر کے استاد تھے, الازہر یونیورسٹی کے آغا طنطاوی, ان کو یہ تحفتاً دی تھی کتاب. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جو اتنا تشیع سے تعصب رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کتاب خانوں کے اندر اہل بیت سے منسوب کتابیں بھی نہیں رکھی ہیں, چاہے انہیں خلیفہ مانتے ہوں, چاہے انہیں آل رسول میں سے مانتے ہوں, چاہے انہیں اہل بیت رسول میں سے بھی مانتے ہوں. رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن آل رسول کی کتابیں اپنے کتاب خانوں میں نہیں رکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب صحیفہ سجادیہ بھی ہے, نہج البلاغہ بھی اسی طریقے سے. صحیفہ سجادیہ انہوں نے تحفے میں دی, کس نے؟ آیت اللہ مرشد نجفی نے علامہ طنطاوی کو. اور جب علامہ طنطاوی نے کتاب پڑھی تو آیت اللہ مرشد نجفی کو لکھا کہ آپ کے پاس وہ علمی ذخیرہ موجود ہے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور علمی کارنامے کی ضرورت نہیں ہے. کاش یہ علمی ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم ترقی کی منزلوں پر آگے ہو جاتے. وہ حسرت محسوس کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ ہمیں نصیب ہوئی ہے.